السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک اردو پارٹ 1 میں تشبیہ کے حوالے سے ہے۔ تو تشبیہ اس میں اس سیگمنٹ میں 3 چیزیں آپ کو دی جاتی ہیں: تشبیہ، استعارہ اور تلمیح، اور ان تینوں میں سے آپ کو 5 MCQs آتے ہیں اور آپ نے پانچوں کے پانچوں ہی حل کرنے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اس میں صرف تشبیہ کو پڑھیں گے اور اس کے بعد علیحدہ سے انشاءاللہ استعارہ اور پھر تلمیح کو پڑھیں گے۔ تشبیہ کی تعریف یہ ہے کہ کسی ایک چیز کو کسی مشترک خوبی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے جی؟ میرا بیٹا چاند کی طرح ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کے اراکین پڑھیں گے۔ اراکین پڑھنے کے بعد پھر ہم ان اراکین کو اس تشبیہ کی مثال کے اوپر اپلائی کریں گے، تو پھر انشاءاللہ ہمیں شاید ساری تشبیہ سمجھ آ جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے ارکان پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی مشبہ۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یہ لفظ جو ہے وہ صحیح بولنا ہے۔ یہ لفظ ہے مشبہ۔ مشبہ کی تعریف کیا ہے جی؟ جس کو تشبیہ دی جائے۔ دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو تعریف میں نے لکھی ہے، اگر آپ اپنی ہیلپنگ بکس میں دیکھتے ہیں تو وہ تعریفیں بہت لمبی لکھی ہیں۔ یہاں پر یہ مختصر تعریفیں بنائی ہیں، اتنی ہی جتنی آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور آپ کے پیپر میں آپ کے کام بھی آ جائے گی۔ تو مشبہ کی تعریف کیا ہے جی؟ مشبہ کہتے ہیں جس کو تشبیہ دی جائے۔ مشبہ جس کو تشبیہ دی جائے۔ مشبہ بھی جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ مشبہ بھی جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ وجہ شبہ وجہ شبہ کیا ہے جی؟ وہ مشترک خوبی جو طرفین تشبیہ میں پائی جائے۔ وہ مشترک خوبی جو طرفین تشبیہ میں پائی جائے۔ تو یاد رکھیں گے جو طرفین تشبیہ ہے وہ کہتے ہیں مشبہ اور مشبہ بھی کو۔ طرفین تشبیہ مشبہ اور مشبہ بھی کو کہتے ہیں۔ تو وجہ شبہ کیا ہے جی؟ وہ مشترک خوبی جو طرفین تشبیہ میں پائی جائے، وہ کیا ہو گئی؟ وجہ شبہ۔ اس کے بعد عادات تشبیہ، وہ حروف جن کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ یہ عادات تشبیہ ہو یا حروف تشبیہ ہو، دونوں سے ایک ہی چیز مراد ہوگی۔ تو ان سے مراد وہ حروف ہیں جن کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، مثلا کی طرح، جیسا وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد ہے آخری غرض تشبیہ۔ غرض تشبیہ کیا ہے جی؟ وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی جائے۔ وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی جائے۔ اب ہم ان 5 چیزوں کو تشبیہ میں اپلائی کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں تشبیہ جو ہے وہ پوری سمجھ آ جائے گی۔ اب آپ اوپر مثال کو دیکھیں، وہ کہتا ہے جی میرا بیٹا چاند کی طرح ہے۔ اب اس مثال میں بیٹے کو چاند کی طرح کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ گویا کہ بیٹے کو چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ جس کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں، اور جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس مثال میں چونکہ بیٹے کو تشبیہ دی جا رہی ہے تو بیٹا ہو گیا مشبہ، اور جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے وہ ہے چاند، تو چاند اس مثال میں کیا ہو گیا؟ مشبہ بھی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بیٹا اور چاند ان دونوں کے درمیان کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو آپس میں ملاتی ہے۔ وجہ شبہ کی ہم نے تعریف کیا پڑھی کہ وہ مشترک خوبی جو طرفین تشبیہ میں پائی جائے۔ یعنی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بیٹے کو چاند کے ساتھ ملا تو دیا، لیکن ان دونوں کے درمیان جو قدر مشترک ہے، جو مشترک خوبی ہے، وہ کون سی ہے؟ تو یاد رکھیں جو چاند ہوتا ہے یہ ہمیشہ ہمارے معاشرے میں، ہماری غزلوں میں، ہماری نظموں میں، ہماری داستانوں میں اور عام روٹین میں جو چاند ہوتا ہے وہ خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو جب بیٹے کو چاند کے ساتھ ملا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح چاند پیارا ہے اس طرح بیٹا بھی پیارا ہے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ بیٹے اور چاند کے درمیان جو مشترک خوبی ہے، جو مشترک وصف ہے، وہ کیا ہے؟ خوبصورتی۔ تو اس مثال میں جو وجہ شبہ ہے وہ کیا نکل آئی؟ خوبصورتی، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد ہے عادات تشبیہ۔ تو عادات تشبیہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو اس مثال میں کی طرح، ٹھیک ہے جی؟ کی طرح یہ عادات تشبیہ ہے، یعنی یہ وہ حرف ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کی طرح جو ہے یہ کیا ہے؟ عادات تشبیہ۔ اس کے بعد ہے لاسٹ ون جی غرض تشبیہ۔ تو غرض تشبیہ جو ہوتا ہے یہ اس کا جو مثال ہے، اس کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی جائے۔ تو یاد رکھیں جو غرض شبہ ہوتی ہے یہ آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہے کہ آپ کسی کو اگر بیٹے کو چاند کی طرح، ماں جو ہے وہ بیٹے کو چاند کی طرح کہہ رہی ہے تو اس کی غرض کیا ہے؟ تو اس کی غرض کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ہر چیز سے جو ہے وہ فائق کرنا چاہتی ہے اور اس کی خوبصورتی کی انتہا بیان کرنا چاہتی ہے اور دوسروں کو بتانا چاہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس طرح
یہ پیپر میں آپ کے سوال مطلب پیپر میں آپ کی یہ اس طرح سے آئے گا، لیکن یاد رکھیں کہ پیپر میں آپ سے چونکہ صرف ایم سی کیوز پوچھے جائیں گے، اس لیے یہ جس طرح لکھا ہوا ہے کہ ارکان تشبیہ کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے، اور پھر یہ تشبیہ کی جو تعریف ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس طرح پیپر میں نہیں آئے گا۔ پیپر میں یہ ہر چیز جو ہے وہ ایم سی کیوز بن کے آئے گی۔ تو آپ نے مطلب مثال کے طور پر وہ کہے گا جی مشبہ، مشبہ اوپر لکھے گا اور نیچے وہ 4 تعریفیں لکھے گا، اس میں سے آپ سے پوچھے گا کہ اس میں سے مشبہ کی تعریف کون سی ہے، یا اس کو الٹ کر لیں کہ وہ اوپر تعریف لکھے گا، ٹھیک ہے، مطلب وہ اوپر لکھے گا جس کو تشبیہ دی جائے، وہ نیچے وہ پھر 4 آپشن دے دے گا اور وہ پوچھے گا کہ یہ تعریف جو ہے یہ کس کی ہے۔ تو اس طریقے سے اس کی جو ہے وہ سوالات آئیں گے پیپر میں۔ تو انشاءاللہ میں یہ تینوں چیزیں پوری کرنے کے بعد آپ سے اس کی جو ایم سی کیوز ہیں وہ بھی ایک ویڈیو میں آپ سے شیئر کر لوں گا، تاکہ پھر آپ کو مزید سمجھ آ جائے کہ اس کا سوال جو ہے وہ پیپر میں کیسے آئے گا۔ تو جو چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم۔